باتیں علی گڑھ کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ لکھنؤ سے سید شعیب حاضر خدمت ہے۔ مادر درسگاہ کے شعبہ اردو کے سابق صدر پروفیسر صغیر افراہیم اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ جنہیں ہم محبوب رکھتے ہیں ان سے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر وہ شخصیات مثالی ہوں تو پھر توقعات کا دامن وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا اسی زمرے میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے وقف کر دیں، اس لیے وہ ہم کو عزیز ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے پیش نظر تعلیم و تعلم اور تعمیری نظام کا جو تصور پیش کیا وہ آج بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آج کا ایپیسوڈ سر سید کے ایک ایسے ہی رفیق خاص مولوی سید زین العابدین کے نام، جنہوں نے اپنی زندگی سر سید اور ان کے مشن کے لیے وقف کر دی۔ مولوی سید زین العابدین کا تعلق جونپور سے تھا۔ 14 جون سن 1832 کو پیدا ہوئے اور آج ہی کے دن یعنی 27 ستمبر سن 1905 کو جہان فانی کو خیر بات کہا۔ احمد عرفان علیگ صاحب مرحوم نے اپنے انتقال سے چند ہفتہ قبل اپنی آواز میں اس پیشکش کو ریکارڈ کیا تھا اور بہت تاکید تھی کہ مولوی زین العابدین کے یوم وفات پر اسے پبلش کیا جائے۔ لیجیے پیش ہے تحریر سر سید کے دوست مولوی سید زین العابدین۔ تحریر و پیشکش احمد عرفان علیگ مرحوم۔ سر سید کے بے تکلف دوست، تار والے بنگلے سے ملحق خان بہادر مولوی سید زین العابدین کا گھر ہوا کرتا تھا۔ کچی اینٹوں کی عمارت، پھوس کی چھت، رقبہ 1 ایکڑ، آہنی خاردار دروازوں کی ہاتہ بندی، زمینداری فروخت کر کے جو کچھ ملا تھا وہ پہلے ہی MAO کالج کو دے چکے تھے۔ سر سید سے دوستی نبھانے کے لیے علی گڑھ میں گھر بنوا لیا۔ سر سید بیمار ہوئے، چپ لگ گئی، دوست آتا اور سر سید کے پاس خاموش بیٹھا رہتا۔ سر سید کے مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی، دوست آتا اور چھتری تان کر گرمی میں گھنٹوں کھڑا رہتا۔ سر سید کے انتقال کے 7 سال کے بعد مولوی سید زین العابدین صاحب کا انتقال ہوا۔ سر سید کی ہمسائیگی میں دفن ہونے کی جگہ ملی۔ یہ وہی دوست ہے جسے سر سید نے ایک خط میں بے باک جملہ لکھا تھا: صبح اٹھ کر خدا یاد نہیں آتا مگر تم یاد آتے ہو۔ سر سید کے رفقا و احباب کی جو لمبی فہرست مرتب ہوئی ہے وہ سب سر سید کے ہم عصر، ان کے مشیر، ہمدرد اور معتقدین تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سر سید کے بے تکلف دوست خال خال ہی تھے۔ ان چنیدہ دوستوں میں خان بہادر سید زین العابدین کا نام سر فہرست ہے۔ مولوی سید زین العابدین کی پیدائش مورخہ 14 جون 1832 عیسوی کو مچھلی شہر جونپور کے ایک سید خانوادے میں ہوئی۔ ان کی والدہ محترمہ سر سید احمد خاں کی رشتہ دار تھیں۔ ابتدائی تعلیم ان کے وطن میں ہوئی۔ سنسکرت کالج بنارس سے عربی میں گریجویشن کرنے کے بعد کلکتہ یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں قانونی ڈگری حاصل کی۔ مولوی سید زین العابدین عدلیہ سروس میں تھے اور غازی پور UP میں سب جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اسی زمانے میں سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ مولوی سید زین العابدین نے ایک معاون کی حیثیت سے سر سید احمد خاں کے اس مشن میں دل کھول کر دامے درمے سخن مدد کی۔
ریٹائرمنٹ کے بعد سر سید کے اصرار پر سید زین العابدین صاحب علی گڑھ چلے گئے۔ سر سید نے سر سید ہاؤس کی مغربی باؤنڈری سے ملحق بنگلہ، جس کو ڈاکٹر ایلس نے حال ہی میں خالی کیا تھا، زین العابدین صاحب کو کرائے پر ان کی رہائش کے لیے دلوا دیا۔ زین العابدین صاحب کے لیے سر سید ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ سر سید کے کام کی تھکن اور کثافت دور کرنے کے لیے بھی زین العابدین صاحب کی موجودگی ضروری ہوتی تھی، لیکن یہ رفاقت زیادہ دن قائم نہ رہ سکی، کیونکہ اسی عرصے میں زین العابدین صاحب کو رامپور میں ملازمت مل گئی اور وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر رامپور چلے گئے۔ جب تک رامپور میں ملازمت کی، ان کو اپنے اہل و عیال کی طرف سے بے فکری رہی، کیونکہ کالج میں تعلیم کے سلسلے کے انتظامات کی سر سید بذات خود نگہداشت کرتے تھے۔ رامپور میں تقریباً 5 سال ملازمت کرنے کے بعد سر سید کی ایما پر وہ دوبارہ علی گڑھ واپس آ گئے۔ سر سید کی زندگی اور ان کے انتقال کے بعد بھی اسی مکان میں رہے۔ 1903 میں تار والے بنگلے کے احاطے کی مشرقی دیوار سے ملحق زمین پر اپنا ایک ذاتی مکان تعمیر کرایا، جس کے لیے اراضی غالباً کالج نے انہیں پٹے پر دی تھی۔ زین العابدین صاحب کے 1905 میں انتقال کے بعد بھی ان کے صاحبزادگان سید زین الدین اور سید عین الدین اسی مکان میں رہائش پذیر رہے، لیکن اجلاس ٹرسٹیان مورخہ 15 اپریل 1910 کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ زین الدین اور عین الدین صاحبان نے یہ مکان مبلغ 701 روپے 4 آنے اور 6 پائی کے عوض واپس کالج کی تحویل میں دے دیا۔ مولوی سید زین العابدین کو خراج عقیدت کے طور پر پیش کیے گئے اس ایپیسوڈ کا اختتام وفا صدیقی کی نظم سر سید کا پیغام کے چند اشعار کے ساتھ۔ زمانے میں انہی قوموں کی عزت اور وقت ہے، وہ جن کے پاس فن ہے، صنعت و حرفت کی دولت ہے۔ جو باب علم و فن ہے بند، اس کو کھولنا ہوگا، نفع نقصان ہوا ہے کیا، اسے بھی تولنا ہوگا۔ غرض سید کے تعلیمی مشن نے حوصلہ بخشا، حصول علم و حکمت تربیت کا ولولہ بخشا۔ مٹا احساس محرومی، دلوں میں زندگی آئی، جہالت کا فسوں ٹوٹا، عمل کی روشنی آئی۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کی درخواست کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ۔